ریڈرس آپ سب کیسے ہیں؟ آج کا ایپیسوڈ بہت زیادہ شارٹ ہے کیونکہ رائٹر نے تو مجھے پوری ایپیسوڈ دے دی تھی، میرے کو اس میں کچھ ایڈٹ کرنی تھی جس کی وجہ سے کٹ کرنی پڑی، اور یہ بالکل چھوٹی سی ایک منی ایپیسوڈ ہے۔ تو پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو نہیں دیتی آج ایپیسوڈ، لیکن آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ڈیلی ہی ایپیسوڈ ملنی چاہیے، تو یہ آج سے چھوٹی سی منی ایپیسوڈ ہے۔ آپ آج اس کو ریڈ کر لیں، انشاءاللہ کل آپ کو ایک لانگ ایپیسوڈ مل جائے گی۔ ایک اناپرس تانیہ طاہر ناول، کیس نمبر 11۔ ارحم کی واپسی ایسی ہوئی جیسے وہ حج یا عمرہ کر کے آیا ہو۔ تائی نے گھر میں اس کی پسند کے کھانے بنوائے۔ ساس کا ہاتھ 2 بار چلا تھا، لیکن پرواہ کیے بنا وہ ان کے حکم پر پلاؤ، کڑھائی، کھیر، مچھلی، چپٹی کباب، نگٹس اور بھی بہت کچھ بناتی چلی گئی، اور اسے تنگ کرنے کے لیے انہوں نے کچن سے سب کو نکال باہر کیا تھا۔ کل وہ عمر سے پہلی بار ملی تھی، اور مل کر بس یہ احساس ہوا جیسے وہ آدھا پاگل ہو جو اپنی بیوی سے اس کا نام پوچھ رہا تھا کہ نکاح نامے پر سائن کرتے وقت ہوش میں نہیں تھا، لیکن جیسے خود ہی یاد آیا کہ ہوش میں ہوتا کب تھا۔ وہ رات بہت ڈرتے ہوئے کمرے میں گئی تھی، مگر وہ تھا ہی نہیں۔ اس نے شکر ادا کیا اور ساری رات اسی خوف میں گزار دی کہیں وہ آ نہ جائے، اور اس خوف سے سو بھی نہیں پائی، زمین پر ہی لیٹی رہی، اپنی قسمت پر 4 آنسو بہائے اور دوبارہ پھر سے کام میں جت گئی۔ تائی جان، چاچو، تائی چچی اور اس کی ماں جو بے چینی سے بار بار کچن میں آتی، ساس دکھائی میں تل دو، نگٹس لیتی بولی، بس ہو گیا امی، آپ جائیں، واحد آرام سے بیٹھے۔ اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ نجمہ کا دل بھر گیا۔ کاش عمر اچھا ہوتا تو آج اپنی بیوی کے لیے کچھ تو بولتا، وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ صوفیہ تیار ہو رہی تھی جبکہ تنم بھی سر پر دوپٹہ جمائے باہر آ گئی تھی، لیکن وہ دونوں ہی کچن میں نہیں آئیں۔ اسے ان دونوں کی مدد درکار بھی نہیں تھی۔ ساس بدر کی آواز پر وہ چونک کر پلٹی۔ نومبر کی خوبصورت سرد ہوا کی شام میں بھی اس کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ بھائی، وہ مسکرا کر پلٹی۔ کہاں تھے آپ اتنے دن ہو گئے؟ میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، وہ بولی، اس کے سینے سے لگ گئی۔ تم کچن میں؟ یہ سب تم نے بنایا؟ وہ اس کو پیار کرتا بولا۔ جی، آپ چلیں باہر، میں کھانا لاتی ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ باقی کسی نے مدد نہیں کی۔ اس کے سوال پر وہ ہنسی۔ مجھے ضرورت ہی نہیں تھی، بس سب کچھ آتا ہے آپ کی بہن کو بنانا۔ وہ اچھے انداز میں بولی کہ بدر کسی سے بات نہیں کرے، گھر میں بدمزگی ہوتی اور وہ کھانا چھوڑ دیتا۔ اس کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ کب تک وہ اس لکیر کو پیٹتی جہاں سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں تھا؟ بدر کے تیور بدل چکے تھے۔ وہ باہر آ گیا۔ اوہ ہاں بدر، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ یار جاؤ ذرا آئس کریم لے آؤ، ارم کا موڈ ہو رہا ہے۔ تائی جان نے پیسے نکال کر اسے دیے۔ آپ کے بیٹے کا موڈ ہے، میرا نہیں، میں تھکا ہوا ہوں، کہہ کے وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ تائی جان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ وہ کچھ بولتے کہ ساس جلدی سے باہر آ گئی۔ کھانا بن گیا ہے، لگا دوں؟ وہ جان بوجھ کر آئی تھی کہ بدر کو کوئی بات سننے کو نہ ملے۔ ہاں ہاں لگاؤ، تائی جان بولی تو بات رفع دفع ہو گئی۔ دوسری طرف ساس نے کھانا لگایا، کھانا لگانا شروع کیا۔ کوئی ایک فرد بھی اس کی مدد کو نہ آیا، اور چار نجمہ کو خود اٹھ کر اس کی مدد کرنی پڑی۔ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ بدر کی انا ٹوٹتی تھی تو شاید آیا اور اس کے بیٹے کو سکون ملتا تھا۔ وہ کھانا لگا کے اپنا کھانا لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ نجمہ بھی بیٹھ گئی۔ ساس ذرا تازہ پھلکے ڈال دو، تائی جان بولی۔ وہ ابھی بیٹھنے ہی لگی تھی، اس کی آنکھیں بھر گئی، وہ تھک گئی تھی، ہاتھوں میں جلن الگ لگی تھی۔ اس نے ماں کی جانب دیکھا اور بچوں کی طرح رونے والا منہ بنا لیا۔ میں بنا دیتی ہوں، تم بیٹھ جاؤ، نجمہ نے کہا۔ ساس سر ہلا کے پھر بیٹھتی کہ تائی جان بول اٹھی۔ نجمہ گھر کی بہو ہے، وہ کام کاج کی عادی نہیں، آئے گی تو کیا ہوگا آگے جا کر؟ بیٹھی رہو، جاؤ ساس بنا کر لاؤ، تائی نے کہا تو ساس کو اٹھنا پڑا۔ بدر کو لگا جیسے اس کا کھانا حرام ہو چکا ہو۔ آپ کی بیٹی بھی موجود ہے، اس کے ہاتھوں کو بھی آگے جا کے کاموں کی ضرورت ہے، وہ چڑھ کر تنزیہ بولا۔ تائی بھی جواب دیتی کہ تائی جان نے روک دیا۔ بدر، کھانا رکھا ہے تو خاموشی سے کھاؤ ورنہ دفعہ ہو جاؤ۔ ان کی کڑک آواز پر وہ دل ملا اٹھا۔ اب بھی کچھ بولتا کہ نجمہ نے آنکھوں سے ہی منت کی کہ نہ بولے، اور اسے اپنا غصہ قابو کرنا پڑا۔ وہ روتے ہوئے پھول کے اتار رہی تھی کہ اچانک کھٹ پٹ ہوئی، اور کچن کی کھڑکی سے عمر خیام صاحب اندر کود گئے۔ ساس دل پر ہاتھ رکھے ایک دم دور ہوئی۔ اوہ ہائے بیوی، وہ اس کو ہائے کرنے لگا جیسے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ ساس نے آنسو صاف کیے اور باہر روٹی دے کر آئی۔ اب وہ دوسری بنا رہی تھی، مگر عمر کو چھوڑنے کے چکر میں بالکل ہی کچن تباہ کر رہا تھا۔ یہ سب ٹھیک اسے ہی کرنا پڑنا تھا۔
آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ بیچ میں ہی بولی۔ ہاں سرکہ، وہ بولا جبکہ فریج میں گھس گیا۔ ساس نے اسے سرکہ دے دیا۔ تھینکس، سکون سے بولا، اور پانی کا گلاس اٹھا کر اس نے سرکہ پانی میں ملایا اور پی گیا۔ کچھ دیر چیئر پہ آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ ساس کو جیسا کائی ہے یہ کیا طریقہ تھا؟ کون سرکہ پیتا تھا؟ اب اسے کون پتا تھا کہ وہ ہوش میں آنے کے لیے پی رہا تھا؟ آج ساؤتھ نے کچھ زیادہ ہی پلا دی۔ اب زیادہ یا کم کا سوال نہیں تھا، وہ زیادہ پیتا یا کم، فی الحال اسے ہوش میں رہنا تھا، تو اس نے نشے کی شدت کو کم کرنے کے لیے پی لیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، ساس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اٹھ گیا، وہ سر پڑا کے نگاہ جھکا گئی۔ دوسری بار تمہیں دیکھا روتے ہوئے ہی پایا، تمہیں شوق ہے رونے کا؟ وہ شیلف پر ہاتھ رکھ کے سکون سے پوچھنے لگا۔ ساس نے جواب نہیں دیا۔ میرا مطلب سب کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں، مجھے پینے پلانے کا ہے، تمہیں آنسو بہانے کا ہے؟ وہ کھیر کے ڈونگی میں انگلی مارتا بولا۔ آپ نے خراب کر دیا۔ ساس تڑپ اٹھی۔ اوہ، میرے کھانے سے خراب ہو گیا؟ وہ طنزیہ مسکرا دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، انسانوں کی طرح بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اس نے پیالی لی اور اسے کھیر نکال کر دی۔ نہیں کھانی، وہ مکر گیا۔ اور اس وقت ساس کو لگا دنیا میں ہر شخص اسے زج کر رہا ہے۔ اسے پھر سے رونا آیا اور اس نے پیالی وہیں رکھ دی۔ اچھا کھا لیتا ہوں، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ وہ پیالی اٹھا گیا اور چمچ بھری۔ یہ تم نے بنائی ہے؟ وہ بلا وجہ بہت ہی بولتا تھا اور اس سے تو ایسے بات کر رہا تھا جیسے بہت دوستانہ ہو۔ جی، وہ بس اتنا ہی بولی اور روٹی اتار لی۔ واؤ، بہت اچھی بنی ہے۔ تو چمچوں میں ہی ساری ختم کر کے اس نے کٹوری اس کی سمت بڑھا دی اور وہ بولا تو ساس نے دوبارہ سے نکال کر دے دی۔ زبردست، بہت کمال ہو، وہ تعریفیں کرتا شیلف پر چڑھ گیا۔ ساس کے لیے سب بے معنی تھا۔ وہ باہر روٹی دینے چلی گئی اور عمر اندر شیلف پر بیٹھا کھانے لگا۔ اتنی سستی ہے تیرے کام میں، جا سالن گرم کر، وہ ذرا بھڑکی۔ ساس کو لگا اسے خود کو بحث کر لینا چاہیے۔ وہ اندر آگے سالن گرم کرنے لگی۔ عمر اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے گال پر بار بار آنسو آتے جنہیں وہ بار بار صاف کرتی۔ تمہیں بھوک لگی ہے؟ اس کے سوال پر ساس نے اس کی سمت سرخ نظروں سے دیکھا۔ عمر کا چمچ منہ میں ہی رہ گیا۔ نہیں، میں انسان نہیں ہوں، ربورٹ ہوں۔ آپ کی امی مجھے ربورٹ سمجھتی ہیں۔ حالانکہ ان دونوں کے بیچ ہی دوسری ملاقات تھی، مگر وہ اس پر غصہ اتار گئی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ اول یہ میری ماں نہیں ہے، تمہاری تائی ہے۔ اینی ویز، اتنی سی بات پر رو رہی ہو؟ وہ سر جھٹک کر ایک دم اس کا ہاتھ تھام گیا۔ ساس دنگ رہ گئی۔ اس نے ساس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے باہر آ گیا۔ سب نے ان دونوں کو دیکھا تو کھانا کھانا بھول گئے۔ کسی کو علم نہیں تھا اندر عمر بھی ہے۔ عمر سکون سے صوفے پر بیٹھا اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی، پاؤں جلانے لگا۔ سب کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ساس کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا تھا۔ سب حیرانگی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ساس بار بار اٹھ جاتی کہ ان کے گھر کا ماحول کب ایسا تھا۔ مجھے کھانا دیں، وہ بولا۔ تمہاری بیوی تمہارے پاس بیٹھی ہے، اس سے مانگو، تایا جان ناگواری سے بولے۔ تو آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کیوں بیٹھی ہے؟ اس سے کہیں مجھے کھانا دیں۔ میری بیوی نے بھی تو آپ کی بیوی کو ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو کھانا دیا ہے۔ اس کی بات پہ سب نے اس کی سمت دیکھا۔ پدر اور نجمہ سمیت ساس بھی حیران بلکہ شوق تھی۔ اچھا جلدی کریں، بعد میں گھول لینا، مجھے جانا بھی ہے، وہ بولا جبکہ اسے مسکراتے ہوئے بدر کی پرواہ نہیں تھی، نجمہ کی بھیگی آنکھوں کی بھی نہیں تھی، نہ ہی اپنے باپ کی کھاتی ہوئی نظروں کی۔ انہوں نے تائی کو اشارہ کیا جو اپنے شوہر کو گھورنے لگی۔ اٹھ جاؤ، مدھم آواز میں بولے۔ میں دے دیتی ہوں، ساس پریشان سی ہوتی اٹھی۔ عمر نے اس کی سمت دیکھا۔ ٹھیک ہے، سارا کھانا دوبارہ بناؤ جاؤ۔ وہ ٹیڑھا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں بتا رہی تھی جس میں سنجیدگی تھی۔ اور میرے لیے چائنیز بنانا، اس نے پاؤں جھلاتے ہوئے کہا۔ بدر کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ نجمہ پریشان سی ہوگی۔ شوق ہے نا تو پورا کرو، وہ سکون سے بول رہا تھا۔ ساس کنفیوز انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پھر اسے اپنے پہلو میں کھینچ لیا۔ اب بیچ میں مت بولنا، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ ساس سے نگاہ بھی نہیں اٹھ رہی تھی۔ تائی نے ان دونوں کو کھانا سرو کیا۔ عمر اب بھی پاؤں جھلا رہا تھا۔ بیٹا ہے میرا، کھانا میں ہی دوں گی نا، تائی خجالت مٹانے
को बोली। उमर के लोगों की तंजिया मुस्कान वाजिया थी। खाओ खुद। उसने खाने को हाथ भी नहीं लगाया था। उससे बोला। सब खामोशी से खा रहे थे। सास को भी खा जा सास को भी खाने की जानिब हाथ बढ़ाना पड़ा कि उसे भूख बहुत थी। उमर ने मोबाइल निकाल और किसी को मैसेज टाइप करने लगा। सास खाना खा रही थी। बदर ने उसे मुस्कुरा कर देखा। उसका ध्यान खाने पर था। ताई की गुस्सेली नजरें सरवत चची और सोहा की भी गवाह थीं कि वो बाद में उसे छोड़ने वाली नहीं। अरम के दम था। ये हुआ क्या है? सास उमर के साथ बैठी है और उमर उसे अपनी बीवी कह रहा है। क्या चक्कर है ये? बिला आखिर वो तल मिला कर बोला। शादी हो गई है दोनों की। ताई ने नफरत से खाना ही छोड़ दिया। क्या? अरम का भी हाथ रुक गया। सामने सास को देखा। हूर थी। वो आम लिबास में भी ऐसी लगती थी कि किसी का भी दिल ठहर जाए। और उमर ख़याम वो किसी सल्तनत का राजा लगता था। वो दोनों बिलाशुबा एक दूसरे के साथ परफेक्ट थे। लेकिन ये क्यों हुआ था? अरम फिक्रमंद हो गया था। उसे सूफिया पसंद नहीं थी। उसे सास में दिलचस्पी थी। उसने खाना छोड़ा और उठ गया। दूसरी तरफ उमर भी खड़ा हो गया। हाँ साहब, ठीक है, तुम पहुँचे, मैं आता हूँ, उसने कहा। लेकिन यार पैसों का। नहीं यार, पैसों का क्या मसला है? वो बोलता हुआ बाहर निकल गया। उसकी गाड़ी की आवाज़ इस मोहल्ले के 4 घरों को भी दूर दूर तक सुनाई देती थी। गाड़ी बाहर निकली। अरहम तो पहले ही जा चुका था। बदर भी उठ गया और चाचू भी। ताया जान भी हाथ साफ करते कमरे में चले गए तो ताया जान उठे और सास का हाथ जकड़ लिया। ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है उस शराबी की हिमायत पर। मुझसे खाना सर्व कराया तूने। उसे संभाल कर रख वरना तेरे टुकड़े कर दूंगी। तुझे क्या लगता है ये मुझसे तेरी खिदमत कराएगा? हाँ। ताई जान ने खींच खींच कर थप्पड़ लगा दिए थे उसे। भाभी रजमा तेजी से उसके पास आई। नहीं नहीं ताई जान, मैंने कुछ नहीं कहा था। मैं बहुत याराना हो गया तेरा उससे। मुझे पता था आवारा बदचलन है तू। मर्दों को फंसाना तो आम बात है। आइंदा उसने मुझे कुछ कहा तो तेरा अशर बिगाड़ दूंगी बदसात। वो उसे सोफे पर धकेल गई जबकि सास को अंदाजा हो गया था उसकी औकात इतनी ही है। वो सोफे पर ही पड़ी रोने लगी और बहुत ज़्यादा रोती। नजमा उसे संभाल रही थी। वो उठी और ऊपर भाग जाती कि पकड़ी गई। ये तेरा बाप उठाएगा सब। उठा और बर्तन रात में ही धुलेंगे। वो गिराई तो सास को खुद को बेहिस समझना पड़ा।